حزب اللہ ایک ایسا حملہ کرے گی کہ اسرائیل کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ فائنینشل ٹائم کی سب سے بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کو بہت سارے میسیجز کنوے کیے گئے ہیں، بہت سارے ڈپلومیٹک رابطے کیے گئے ہیں، بہت سارا پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حزب اللہ کسی کی بات نہیں سن رہی، اور حزب اللہ ایک ایسے حملے کی تیاری کر رہی ہے جس کی اسرائیل کو توقع بھی نہیں ہے۔ اسرائیل امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ حزب اللہ کتنے بڑے حملے کی اس وقت پلاننگ کر رہی ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے حزب اللہ کا حملہ ڈیلے سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ اور آج تک حزب اللہ نے کبھی اتنا ڈیلے کیا نہیں ہے بدلہ لینے میں، لیکن اتنا دیری کرنے کا مقصد آج سمجھ آئی ہے۔ فائنینشل ٹائم نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا حملہ پلان کر رہی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ایسا یہ حملہ ہوگا۔ 80 سال کے بعد جرمن ٹینک جو ہیں وہ اس وقت روس کی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، نیٹو فورسز رشیا کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ دنیا ہر گھنٹے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ عالمی جنگ کے طرف جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہنگری کے پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ ہم بلٹ ٹرین کی طرح عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ آج سے 1.5 ماہ پہلے انہوں نے بیان دیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ کتنا کچھ بدلا ہے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر۔ جنگی طیارے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملیں گے یوکرین کو، وہ ملے۔ ان جنگی طیاروں نے پھر حملے بھی کرنے شروع کر دیے۔ کس نے سوچا تھا کہ یوکرینی فوج اس طرح داخل ہو جائے گی؟ ابھی خبر آ رہی ہے کہ 12,000 یوکرینی فوج داخل ہو گئی ہے، جو یوکرینی نہیں ہے بیسیکلی، اس میں نیٹو فورسز شامل ہیں۔ اور اس وقت جو جرمنی کے ٹینکس ہیں وہ رشیا کی سرزمین کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ہٹلر کے بعد۔ اور اس میں دوسرا ناظرین ایک بڑا فینومنا یہ ہے کہ اس میں ایک نیوکلیر کنٹری انویڈ ہوا ہے۔ یہ سب سے ایک اہم بات ہے کہ نیوکلیر تو ایک سب سے، اور پھر رشیا ہو اور پھر ساتھ نیوکلیر ہو، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب وہاں پر جو ٹینک ہیں نیٹو کے اور جرمنی کے وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر سارا جو ناظرین اسلحہ ہے، جو گاڑیاں ہیں، جو ٹینکس ہیں، جو باقی اکوپمنٹ ہے، وہ سارا کا سارا اس وقت رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ نیٹو کا ہے۔ تو اب معاملات وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بیلاروس حملہ کرنے جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ بیلاروس کے حملے سے پہلے بیلاروس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ روس کا اتحادی بیلاروس، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کیا ہوا ہے کہ ایران کے بینکوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، ایران کا جو اسٹیٹ بینک ہے۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین 8 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بیس کے اوپر، امریکی بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، 8 فوجی زخمی ہو گئے ہیں، امریکی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ بہت سنگین ترین واقعہ جو یہاں پر پیش آ گیا ہے۔ آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کا پچھلے کئی دنوں سے شور مچا ہوا تھا، اب اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور آپس میں رابطے ہو رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ آج بیروت کے اندر پہنچ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے ڈپلومیٹکلی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو سائبر حملے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے، لیکن اب یہاں پر ایران کا سرکاری میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا سائبر اٹیک نہیں ہوا ہے۔ یہ زائنسٹ کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے، ایک کیوس پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک معاملات کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ جیسے سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک سائیکولوجیکل وہ ہمارے اوپر یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلامک نیشن میں اور ایران کے لوگوں کے اوپر کہ پتہ نہیں امریکہ کیا ہے، پتہ نہیں اسرائیل کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیوس پھیلانے کی ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش ہے۔ تو ایرانی میڈیا کے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ A fake news campaign has been launched by Israel about an alleged cyber attack on the central bank of Iran while the systems and websites are running without interruptions. فارس نیوز۔ اب یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ جس ملک میں ہیں، آپ کو پتہ چلے جی سائبر اٹیک ہو گیا بینکوں پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے جائیں گے اپنے پیسے نکلوائیں گے وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے۔ تو ابھی کافی بے تحاشا میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حملہ ہو گیا، وہ ایک طرف فوری کیوس ایک والی صورتحال ہو گئی، لیکن فوری جو ہے وہ ایران کی حکومت نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا۔ انہوں نے کہا بالکل نارمل ہے، کوئی سائبر اٹیک ہوا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اٹیمپٹ ہوئی اور اٹیمپٹ ناکام ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اٹیمپٹ ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا، سب جو ہے وہ نارمل اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی بے تحاشا چیزیں، اور اب یہ جو سائبر وارفیئر ہے نا، یہ تو اب ایک پوری ڈومین بن گئی ہے، ایک جنگ کی الگ سے ڈائمینشن سامنے آ گئی ہے کہ بھئی جنگ میں اب سائبر والا جو معاملہ ہے وہ سب سے سنگین نوعیت والا ہوگا ہر جنگ میں۔ اچھا، اب اسی درمیان نسیم جو اگلی خبر ہے وہ فائنینشل ٹائم نے جو اسپیشل رپورٹ جاری کی ہے۔ ہم حزب اللہ کے حملے کا کب سے بات کر رہے ہیں اور مختلف پیشن گوئیاں، کئی ایک اسیسمنٹ ریلیز ہو رہی ہیں، یعنی
ایک اسیسمنٹ آتی ہے, اگلے دن اس کے اوپر اپ ڈیٹڈ اور لیٹسٹ اسیسمنٹ آ جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے آج حملہ ہوگا, کبھی کہتے ہیں کل ہوگا, کبھی کہتے ہیں اکٹھے حملہ ہوگا, کبھی کہتے ہیں الگ الگ ہوگا, کبھی کہتے ہیں 500 میزائل آئیں گے, کبھی کہتے ہیں 4000 میزائل آئیں گے. تو وہ اپنے تکے جو ہیں وہ اس وقت لگائے چلے جا رہے ہیں. لیکن حزب اللہ حملہ نہیں کر رہی. البتہ حزب اللہ کے بیانات ہیں, حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ تو ہر صورت ہوگا, ٹائم لگ سکتا ہے لیکن حملہ ہوگا. وہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن آج جو بات سامنے آئی ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اور بہت غیر معمولی ہے, کیونکہ فائنینشل ٹائم سب سے ایک بڑا ادارہ, اور جو اس نے بات شیئر کر دی ہے, جو بات اس نے لکھی ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا حملہ کرنے کی تیاری اس وقت ہو رہی ہے جو فاؤنڈیشنز کو ہلا کے رکھ دے گا, اسرائیل کی فاؤنڈیشنز کو ہلا کے رکھ دے گا, مطلب اکھاڑ پھینکے گا. ایک ایسا ٹارگٹ جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ حزب اللہ پلان کر رہی ہے, اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہی. حزب اللہ دیکھیں نا, جو ڈپلومیٹ جاتے ہیں ان کی حزب اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی, ان کی ملاقات ہوتی ہے لیبنیز آفیشلز کے ساتھ, لبنانی حکومت کے آفیشلز کے ساتھ. وہ پھر اپنا میسج آگے کنوے کرتے ہیں کہ فلاں ملک یہ کہہ رہا ہے, فلاں ملک یہ کہہ رہا ہے. تو جتنے بھی میسیجز ان کو بھجوائے گئے ہیں, بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا. تمام ملکوں نے, مغرب کے تمام ملکوں نے دباؤ ڈالا ہے, ایون کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی دباؤ ڈالا ہے. لیکن حزب اللہ یہ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کوئی دباؤ برداشت تو کرنا دور کی بات, وہ کوئی میسج کا جواب ہی نہیں دے رہی. مطلب وہ انگیجمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی. مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ نے میسج کنوے کیا, انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے, وہ کہہ رہے ہیں وہ جواب دینے کے لیے بھی اس وقت اس موڈ کے اندر نہیں ہے. فائنینشیل ٹائمز, since the assassination of حزب اللہ has been in no mood to listen, وہ سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. ایک انگیجمنٹ کرنا, جواب دینا کہ نہیں نہیں ہم حملہ کریں گے, وہ الگ چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات ہی کوئی نہیں کرنی, وہ کوئی بات سننے کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں ہے. Everyone tried to convey message to حزب اللہ but it rarely responded with anything. انہوں نے کہا سب کو, انہوں نے خالی ویسٹ کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا سب نے, سب کے اندر پھر مڈل ایسٹ کے بھی سارے ممالک آ جاتے ہیں جو مطلب ان سے انگیجمنٹ کرتے رہتے ہیں, یعنی سب نے اپنا میسج بھیجنے کی کوشش کی ہے. اینڈ حزب اللہ ریئرلی رسپونڈڈ, کہ اکا دکے کو اس نے کوئی جواب دیا ہوگا, باقی کو تو وہ جواب ہی نہیں دے رہی. مطلب میسیجز بھیجے جا رہے ہیں, وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہی. ریئرلی اس نے کسی کو رسپونڈ کیا ہو, یعنی کوئی سعودی عرب ہو سکتا ہے, یا کوئی اس طرح کو ترکی ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی ایسا ملک جو ان کے بہت قریب ہو, اس کو اس نے رسپونڈ کیا ہو, باقی کو تو وہ رسپونڈ بھی نہیں کر رہے. پھر فائنینشیل ٹائم, حزب اللہ is expected to be able to hit a high value target in Israel, a site largely unknown to the public and shaking the foundations of the Israeli army. یہ کتنی بڑی لائن فائنینشیل ٹائم نے لکھی ہے, یعنی حزب اللہ کا بیان نہیں ہے, فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ ہے کہ ایک ایسا حملہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ largely unknown to the public, کہ وہ جو ٹارگٹ ہے وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ ان نون ٹارگٹ ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب بہت بڑا, ان امیجنیبل اور بہت ہیوج, اینڈ شیکنگ دا فاؤنڈیشنز آف دا اسرائیلی آرمی, اور وہ ایسا ملٹری ٹارگٹ ہوگا کہ وہ اسرائیلی آرمی کی فاؤنڈیشنز ہلا کے رکھ دے گا, وہ اڑا کے رکھ دے گا ان کی ساری صلاحیت کو, ان کی ساری کیپیبلٹیز اور ساری ٹیکنالوجی کو, مطلب بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا. اس سے بڑا کوئی پاورفل ورڈ جو ہے حزب اللہ کے حملے کو بیان کرنے کے لیے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یعنی میجر نقصان کرے گا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا. اس سے اسرائیل کی جو ناقابل تسخیر ہے, جس کے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے, ساری ورلڈ پاورز اس کے پیچھے کھڑی ہیں, ٹیکنالوجی سارا, اس کیا ہم بتائیں کیا کچھ ہے اسرائیل کے پاس, سارا کچھ ہی ہے. تو اس پاورفل اسرائیل کی بنیادیں ہلانا یہ کتنا بڑا جملہ ہے, یا یہ کس لیول کا حملہ ہوگا کہ فائنینشیل ٹائم کو, ویسٹ کے میڈیا کو یہ لکھنا پڑ گیا ہے. تو یہ جو دیری ہو رہی ہے, اس میں اب اور چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اپنی تیاری کے حوالے سے وہ اس لیول کا جواب دینے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کمانڈر کو اٹیک کیا, بیروت کو نشانہ بنایا. تو اب اسرائیل کو پتا چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا, اور اب ان کی یہ بدماشی کہ وہ ہر ملک میں آئیں گے اور دارالحکومتوں کو نشانہ بنائیں گے, تو اب اس بدماشی کا ہم توڑ کرنے جا رہے ہیں. حزب اللہ میں seek to showcase its capabilities in the field of new weapons by launching a precision strike on a major Israeli facility. حزب اللہ اپنی ایک اور صلاحیت بھی دکھا سکتی ہے, اور وہ یہ ہوگا کہ حزب اللہ ایک پرسائز لیول کا اٹیک کرے گی. یعنی یہ دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے میزائل سالوو فائر کا ہونا, ایک ہوتا ہے پریسائزلی جا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل نے کیا کیا,
بیروت میں جا کے صرف ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا، تو وہ ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ پریسائزلی جا کر اٹیک کر سکتے ہیں. یہ ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ پریسائزلی جا کر اٹیک کرنا. تو حزب اللہ تو مطلب 50 60 100 سے میزائل فائر کرتے ہیں. پریسائزلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے یمن نے اٹیک کیا، ایک ڈرون بھیجا اور وہ ایک ہی جا کر ٹکرا گیا، لیکن اس میں بھی کوئی نشانہ تو طے نہیں تھا کہ یہ بنکر ہے، یہ فلانی بلڈنگ ہے، یا یہ فلانا یہاں پر کمانڈر چھپا ہوا ہے، یہ یا فلانی بیس ہے. تو وہ پریسائز اٹیک پہلی بار حزب اللہ ایسا کرے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ حزب اللہ کے پاس تو یہ کبھی صلاحیتیں تھی نہیں، مطلب جو کبھی انہوں نے شو نہیں کی تھی، اب وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ کھل کر آئیں گی. تو آج ناظرین وہ ڈھونگی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں جس کا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ دیکھو ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھو ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ ایران حملے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے معاملات خراب ہو جائیں گے. تو ایران نے حملہ نہیں کیا. ایران کی بہت زبردست اسٹریٹجی رہی ہے، انہوں نے ابھی تک حملہ نہیں کیا اور دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کیا کہ تمہیں بہت مذاکرات آئے ہوئے، نہ کر لو مذاکرات. تو آج سے ان کا یہ بھونڈا بیانیہ بھی دم توڑ جائے گا، جو کہ پہلے بھی دنیا کو پتا ہے کہ یار یہ تو فضول بات ہے نا کہ مذاکرات وہ کرنے آ رہے ہیں اور جنگ بندی ہوگی، یہ تو فضول بات ہے نا. لیکن اب کیا کرے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، میڈیا سارا ان کا ہے، تو پھر ایک پروپیگنڈا، پھر ساری گورنمنٹس، پھر ہماری اپنی گورنمنٹس بھی تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، قطر اور مصر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری تھا کہ آج ان کو ایکسپوز کیا جاتا کہ ان کا کوئی مذاکرات کا موڈ نہیں ہے، جیسے 10 مہینوں میں نہیں ہوا. اچھا، تو آج 15 اگست ہے، تو آج یہ مذاکرات ہو جائیں گے جو کہ ناکام ہوں گے. تو کل سے آپ کسی بھی گھنٹے کوئی بھی حملہ متوقع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آج وہ مذاکرات والا قصہ ختم ہو جائے گا. ڈیفنس منسٹر اسرائیلی، اس کا بیان سامنے آیا کہ وی آر کلوزلی واچنگ بیروت، ہم قریب سے بیروت کو دیکھ رہے ہیں. سموترس کا بیان سامنے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی اسرائیل از فورس ٹو ویج وار آن لیبنن اینڈ ٹرانسفر دا سیکورٹی بیلٹ ٹو لیبنیز ٹیریٹری. فورس ٹو ویج وار، کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم جنگ، مطلب ایسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ تو اب ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ جنگ کرنا ہماری مجبوری. فورس ٹو ویج وار. اندازہ کرے 2 لاکھ وہاں پر شہادتیں کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ لیبنن پر حملہ کرنا بھی ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری ایروگنس کا حساب ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اوپر والی ذات کو جو ایک چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تکبر ہے اور ایروگنس ہے. اور ان کا جو تکبر ہے نا، وہ قدرت کی تمام حدود و قیود سے باہر نکل گیا. ٹھیک ہے، اب ناظرین اگلی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے ایئر لائنز کو کہا ہے کہ آج وہ جو ویسٹرن اس کا پارٹ ہے وہاں سے اوائڈ کریں، اس کی جو ایئر سپیس ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. ایران ہیز جسٹ ایشوڈ اے وارننگ ٹو ایئر لائنز to avoid the airspace over the western parts of the country tonight as live weapons are being fired. تو آج 15 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ مطلب اب اوائڈ کریں، وہ جو ہماری ایئر سپیس ہے اس کو اوائڈ کریں. اب جنگی مشقیں ہو رہی ہیں یا کیا کچھ وہ کر رہے ہیں یا حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا جی ایئر سپیس کو اوائڈ کیا جائے. اچھا، اسی درمیان ناظرین اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو یہ کہا گیا اور باقی اتحادیوں کو کہ ایران کا اگر حملہ ہوا اور اس میں بے شک کیجویلٹیز نہ بھی ہوئیں تو بھی ہم ایران کے اوپر اٹیک کریں گے. پہلے یہ تھا نا کہ یہ ڈیپینڈ ہوگا کہ کتنا سکیل کا حملہ ہے، کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس کے بعد اسرائیل جواب دے گا. لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے چاہے کیجویلٹیز نہ بھی ہوئیں. تو وہ تو ہم تفصیلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ کیسے آل آؤٹ وار کا فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا، ویسٹ بینک میں بڑا واقعہ پیش ہے، بڑا بہادرانہ کاروائی. 4 اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا ہے ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ. مطلب کمال کا یہ حملہ ہے، 4 اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پر مارا گیا ہے. اس کے اوپر بھی ہنگامہ مچا اور اسرائیل میں کافی ماتم اور چیخیں ہیں کہ ویسٹ بینک بھی اب ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارے فوجی یہاں پر بھی مر رہے ہیں. اچھا، اسی درمیان ناظرین فرینچ کا جو فارن منسٹر ہے وہ آج پہنچ رہے ہیں بیروت کے اندر. اب وہ یہ لیبنن سے بات کریں گے، حزب اللہ سے بات کریں گے، ان کو میسج بھجوائیں گے. لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ یہ ساری کوششیں بے معنی ہیں، یہ صرف خانہ پوری ہے، کیونکہ جو اصل کرنے والا کام ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ سیز فائر ہے. مطلب یہ کیسی یہ دنیا ہے، یہ کیسی سفاکیت ہے، یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں کہ غزہ کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے، بھاگ کے آپ حزب اللہ کے پاس جا رہے ہیں جس کے کمانڈر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، پھر بھاگ کے آپ ایران کے پاس جا رہے ہیں جس کے دارالحکومت کے اندر ان کے قیمتی ترین گیسٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. آپ ان کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، اور اسرائیل کو ابھی بھی تم ہتھیار دے رہے ہو اور اس کو ابھی بھی کھلی چھوٹ ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے. یہ عجیب اس وقت یہ دنیا کا نظام چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سی طاقتیں دنیا کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، یہ کس طرح سے دنیا کا نظام
چلانا چاہتی ہیں. ایسے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. اتنی سفاکیت اور اتنی ناانصافی، ٹھیک ہے، اور اتنی ایروگینس. جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں سے جو وارنٹ جاری نہیں ہو سکے اس کی ابھی بھی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک پریشر ان کے اوپر ہے. ڈپلومیٹک پریشر اپلائیڈ ٹو ڈیلے ایشوئنس آف آئی سی سی وارنٹس. حریر سے خود اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے وارنٹ. تو آپ ادھر وارنٹ بھی نہیں جاری ہونے دے رہے، ادھر وارنٹ سے بھی آپ کو تکلیف ہے، لیکن ادھر آپ کو حزب اللہ کے حملے سے بہت جو ہے آپ کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ حزب اللہ کیوں حملہ کر رہی ہے، حزب اللہ کیوں کر رہی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا، اسی درمیان جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں اسرائیل کے، انہوں نے نتن یاہو کو بتایا ہے کہ آج جو ہم پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں دوحہ میں مذاکرات کے اندر، تو یا تو ریجنل وار ہے یا سیز فائر ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ہم نے ایک کو چننا ہے، پرلونگ نہیں ہوگا. سیکیورٹی آفیشلز ٹولڈ نتن یاہو ہی مسٹ چوز بٹوین پرزنر ڈیل اور ریجنل وار، یا سیز فائر یا پھر ریجنل وار. تو ساری بات ہے وہ ریجنل وار کو چنا گیا ہے، پیس کو نہیں چنا گیا. اسی درمیان اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ وہ فیلاڈیلفیا کوریڈور یعنی وہ جو مصر والا بارڈر ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے اور وہیں پر ہی رہیں گے. اچھا، اسی درمیان قطر اور ترکی کی کال ہوئی ہے. اب یہ آپس میں بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں، کچھ آن ریکارڈ، آف دی ریکارڈ، کیونکہ سب یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ایران جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے نتن یاہو اور ڈیپ سٹیٹ نے، تو اس جنگ سے تو پھر سارے متاثر ہوں گے. تو کیا کرنا ہے، مطلب اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم تو غزہ میں جنگ بندی کی چیخ رہے تھے، وہ نہیں ہوئی، اب وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت جب اسلامی دنیا کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، جب اسلامی دنیا کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ایران ترکی کے بہتر تعلقات، ایران سعودی عرب کے بہتر تعلقات، ایران مصر کے بہتر تعلقات. تو اصل میں یہ بہتر تعلقات جو ہے نا، اسلامی دنیا کا بڑھتا ہوا اتحاد، یہ دشمن کو ہضم نہیں ہوا ہے، ہضم ہونا بھی نہیں تھا. یہ ڈینجرس چیزیں تھیں ان کے لیے، کیونکہ اسلامی دنیا کو ڈیوائیڈ کر کے ہی تو وہ رول کر رہے ہیں. اب کبھی سوچتا نہیں ہے کہ وہ کتنے اور اسلامی ممالک اور ان کی آبادی کتنی ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا ٹول ان کا ڈیوائیڈ کا ہے. تو آج جب چائنا کی مدد سے، رشیا کی مدد سے حالات بہتر ہو رہے تھے اور آپسی اچھی لیڈرشپ آنے کی وجہ سے، سینسیبل لیڈرشپ آنے کی وجہ سے جب حالات بدل رہے تھے، تو اب وہ ایران جو مین، مطلب جو اتحاد کی مین جو ہے نا، جو سینٹر بنا ہوا ہے، جو سب کو سمجھ لیں جوڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. تو آپس میں بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اچھا یہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا، کیونکہ سبھی اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں. اچھا، اب اسی درمیان عزیز سیریا میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. 8 امریکی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس میں نہ صرف امریکی فوجی بلکہ باقی جو اتحادی فوجی ان کی موجود ہیں، ان کے بھی کچھ سولجرز اس میں موجود تھے. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. امریکی فوجی جب بھی مرتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں وہ سب سے ایک سیریس معاملے کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر امریکہ رسپونڈ کرتا ہے. تو اس کے اوپر بھی امریکہ رسپونڈ کرے گا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک رسپونڈ ہوا نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ بھی کچھ بڑے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا حملہ ہوگا تو پھر آگے سے وہ جواز سارے بنا کر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ ایسے تو جانے والا نہیں ہے. مطلب ان کے 8 فوجی زخمی ہو کر وہ رسپونڈ نہیں کریں گے تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں، اور آخر میں جو رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہے جو عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، جو عالمی جنگ کا پہلا فیز اس وقت رشیا یوکرین جنگ میں جاری ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین بہت بڑی خبر ہے. اب اس خبر کو کیسے بیان کیا جائے کہ نیٹو فورسز داخل ہو گئی ہیں روس کے اندر. ناٹ آفیشلی بٹ ان آفیشلی. آفیشلی یہ یوکرین کی فورسز ہیں، لیکن ابھی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس میں نیٹو فورسز بھی شامل ہیں. یعنی نیٹو نے ابھی آفیشلی ڈکلیئر نہیں کی وار، لیکن انہوں نے اپنی فوجیں اتار دی ہیں وہاں پر. 12,000 یوکرینی فوج اس میں داخل ہوئی ہے، جس میں مطلب بہت بڑی تعداد میں نیٹو کے سولجرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. نیٹو کے ٹینکس، نیٹو کی گاڑیاں، ان کا اکوپمنٹ، ان کا اسلحہ، وہ سارا اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے. 80 سالوں کے بعد پہلی بار جو جرمن ٹینکس ہیں وہ داخل ہوئے ہیں. 80 سالوں کے بعد. یہ کتنا خطرناک موڑ ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور آپ ذرا سوچئے، مطلب کبھی آپ نے مطلب نیوکلیر ملک کو انویڈ کرنا، ایک نان نیوکلیر ملک کا، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا پاسبل؟ مطلب ایک نیوکلیر ملک کو آپ ابھی ہم کیا اسرائیل اور لیبنان کے حوالے سے ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر ادھر سے جنگجو آ گئے تو اسرائیل نیوکلیر استعمال کرے گا. ٹھیک ہے، اسرائیل اگر ختم ہونے لگا تو وہ نیوکلیر استعمال کرے گا. تو نیوکلیر ہوتا کس لیے ہے؟ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور رشیا کو انویڈ کرنا، مطلب یہ کیا سوچ کر کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں سے نیٹو کے جو مذموم مقاصد ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالمی جنگ کی وہ تیاری کر بیٹھے ہیں.
انہوں نے اس کی گرین لائٹ دے دیا، وگرنہ یہ قدم وہ کبھی بھی نہ اٹھاتے۔ میں آپ کو بتاؤں یوکرینی فوج نے اس سے پہلے بھی رشیا میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ داخل نہیں ہو سکے۔ اب وہ داخل ہوئے ہیں اور ایک ریجن سے 12,000 ہو گئے ہیں، وہ دوسرے ریجن سے بھی یعنی بارڈر کے دوسرے سے بھی اس وقت داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ناظرین روس کو ڈائریکٹ ثبوت مل گئے ہیں نیٹو کی شمولیت کے، ان کے ٹینکس پکڑے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کا اسلحہ جو ہے وہاں پر پکڑا جا رہا ہے۔ جو فوجی مار رہا ہے روس یوکرین کے، اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو یوکرین کے نیشنل نہیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں اب وہاں سے کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب ناظرین اگلا سوال جس وقت دنیا اٹھا رہی ہے اور شدید خوف کے اندر، تشویش کے اندر دنیا مبتلا ہے، ادھر ایشیا میں ویسے اتنی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ پاکستان ہے، اچھا پاکستان اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ادھر ویسٹ میں آپ دیکھیں تو یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو اس جنگ کو براہ راست کر رہے ہیں نا، کیونکہ اس کا اثر یورپ کے اوپر آنے والا ہے۔ ادھر اتنا وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ کتنی سنگین بات ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ رشیا کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں، یعنی رشیا ابھی تک ریسٹرینڈ اس نے کیا ہے اور ابھی تک تحمل کا مظاہرہ پیوٹن نے کیا، لیکن نیٹو نے تو فیصلہ کر لیا، اب وہ مزید فوج بھیجے جا رہا ہے، مزید اسلحہ ٹینک گھستے چلے جا رہے ہیں روس میں۔ اچھا دوسرے ریجن سے بھی وہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو 100 ابھی روس کے جو فوجی ہیں ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، روسی سویلینز مارے جا رہے ہیں، تو پیوٹن تو افورڈ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دنوں سے زیادہ اس کو افورڈ کرے گا۔ مطلب پریشر آئے گا نا پیوٹن کے اوپر کہ بھائی ہمارے بندے مر رہے ہیں، ہمارے فوجی قیدی بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر گھس گئے اور تم بیٹھے کیا کر رہے ہو۔ مطلب پیوٹن ایک پاپولر وہاں کا لیڈر ہے، اور وہ کس وجہ سے پاپولر ہے؟ اپنی بریوری کی وجہ، دلیری کی وجہ سے پاپولر ہے۔ اور ابھی وہ دوبارہ سے الیکٹ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ یوکرین کی جنگ کے وہ فاتح ہیں، اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کے ملک کے اندر فوجیں گھس آئیں تو وہ فاتح تو نہیں رہیں گے، تو ان کی سارے معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے کہ وہ نان کنونشنل وے کی طرف جائیں گے، اور یہ سب سے سنگین ترین بات ہے۔ ذرا دیکھیے، a NATO invasion of nuclear Russia is currently underway and the world is unaware that it is World War III۔ یہ ایکسپرٹ بتا رہے ہیں، رپورٹس بتا رہی ہیں کہ دنیا بے خبر ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو عمل یہاں پر ہو رہا ہے یہ بیسیکلی تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ The Kursk region of Russia is currently full of NATO weapons, troops, logistics, etc۔ مطلب بھرا ہوا ہے، نیٹو ہی نیٹو اس وقت روس کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ویڈیو فوٹیج comes out of dozens of NATO vehicles, air defense system and so on destroyed or captured in this region۔ کہ وہ رشیا نے باقاعدہ پکڑے ہیں، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ باقاعدہ over 35 countries are investing everything they have in these strikes against Russia۔ 35 ملک انویسٹ کر رہے ہیں زیلنسکی کے اوپر، یوکرین کے اوپر۔ نیٹو soldiers continue to pour into Ukraine whom the West likes to call foreign mercenaries۔ Kursk is full of them۔ کہ وہ نیٹو سولجرز جن کو وہ مرسنریز کا نام دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بس اب باہر سے آ گئے ہیں، وہ اصل میں نیٹو ہیں، اور وہ نیٹو سولجر سے بھر گیا ہے اس وقت رشیا کے یہ علاقے۔ About 80 years later German tanks are again rolling through the Kursk region where the decisive battle took place۔ وہ کرسک کا علاقہ جہاں پر بہت ایک ڈیسائسو بیٹل لڑی گئی تھی، 80 سالوں کے بعد ایک بار پھر ٹینکس وہاں پر جرمن ٹینکس داخل ہو گئے۔ ہٹلر کی قیادت میں 80 سال پہلے وہ داخل ہوئے تھے اور آج وہ پھر داخل ہو گئے۔ جرمنی کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ ہر صورت میں جرمنی ول کنٹینیو ٹو فائنانس زیلنسکی، وہ فائنانس کرنا جاری رکھیں گے زیلنسکی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں، میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دنیا ان اویئر ہے کہ یہاں پر ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ باقی آپ خود اندازہ لگائیے، ہر کوئی اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، لیکن دنیا کے حالات اس وقت دنیا کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔